فصل فی الموانع المانع من الارث اربعۃ الرق وافرا كان ناقصا والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة واختلاف الدینین واختلاف الدارین۔ فصل فی الموانع، موانع مانع کی جمع ہے، یعنی مانس میں مانع من الارث، وراثت سے کون سی چیزیں انسان کو محروم کرتی ہیں ان کا بیان ہے کہ وارث کو موروث کی وراثت نہیں ملتی چار چیزوں کی وجہ سے۔ المانع من الارث سے اربعۃ، وراثت سے مانع چار چیزیں۔ الرق، سب سے پہلے غلامی ہے۔ رق کہ اگر وارث غلام ہے، موروث آزاد ہے لیکن وارث جو ہے نا وہ غلام ہے۔ وافرن کان او ناقصن، وافرن سے مراد ہوتا ہے کہ کامل غلام، جس طرح بالکل بالکل غلام ہے۔ اور اسی طرح مکاتب ہے، مکاتب جو اپنی قیمت خود ادا کرتا ہے مالک کو تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن جب تک پوری قیمت ادا نہیں کر سکتا اس وقت تو وہ پورا غلام ہی رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکاتب جو ہے وہ غلام ہے جب تک کہ وہ اپنا بدل کتابت ادا نہ کرے۔ تو اس لیے وافرن سے مراد ہے بالکل مکمل غلام ہے، اس میں آزاد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وافر، کامل غلام۔ جیسے عام غلام ہو، لونڈی ہو یا مکاتب ہو، کیونکہ مکاتب جب تک بدل کتابت کا 1 روپیہ بھی اس کے ذمے، 1 درہم بھی ذمے ہے تو وہ کامل غلام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ادا کر سکا تو مکمل واپس چلا جاتا ہے، پورا غلام بن جاتا ہے۔ اور ناقصن، یا ناقص غلام ہے۔ ناقص سے غلام وہ ہے جو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، جس طرح مدبر ہے۔ مدبر کہتے ہیں جس کو مالک کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو جب تک وہ مالک زندہ ہے تو وہ غلام رہتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے مالک تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ام ولد ہے۔ ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے جس سے مالک بچہ پیدا کرا لیتا ہے، تو اب یہ بیچ نہیں سکتا اس کو، مرنے کے بعد یہ لونڈی آزاد ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ مالک زندہ ہے اس وقت تک یہ غلام رہے گی اور لونڈی رہے گی۔ یہ ناقص ہے۔ ناقص سے یہ کہ وہ اس کی زندگی تک غلام ہے مالک کی، دونوں مدبر بھی ام ولد بھی، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وارث نہیں بنے، یعنی ان کا کوئی موروث مر گیا، کوئی بھائی مر گیا یا والد مر گیا یا والد کوئی بھی موروث مر گیا، تو یہ دونوں قسم کے غلام، چاہے وہ کامل غلام ہو یا ناقص غلام ہو، یہ موروث کی وراثت نہیں لیں گے۔ لہذا غلامی جو ہے وہ ہر صورت میں مانع ہے وراثت سے۔ نمبر 2، والقتل الذی یدخل وجوب القصاص اب الکفارہ، وہ قتل جس سے قصاص واجب ہونا متعلق ہو جائے یا کفارہ، یعنی ایسا قتل ہے کہ اس میں قصاص واجب ہو گیا، یا ایسا قتل ہے کہ اس میں کفارہ اس پر واجب ہے۔ تو ایسے قتل میں بھی، یعنی اپنے وارث کو قتل کر دیا، قتل سے مراد ہے اپنے اپنے موروث کو قتل کر دیا وارث نے، موروث نے کو، جس طرح سورہ بقرہ میں وہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا، تو یہاں بھی یہ والقتل یعنی اپنے موروث کو قتل کرتا ہے، اور وہ قتل ایسا ہے جس سے قصاص کا تعلق ہے، یعنی عمدن قتل کیا اور ایسے آلہ کے ساتھ قتل کیا جس سے قتل کرتے، گولی ماری، چھری ماری، چاقو مارا، تلوار ماری، یعنی جس سے اعضاء انسان کے کٹ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ یاد رکھو قتل عمد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھاری چیز سے اور تیز دھار آلے سے مارا جائے، جس سے یہ قتل عمد ہے۔ اس قتل عمد میں قصاص واجب ہو جاتا ہے، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر اپنے موروث کو اس طرح مالا وارث نے، یہ محروم ہے، اب اس کو وراثت نہیں ملے گی۔
اول کفارہ یا کفارہ آ جائے. کفارہ کس میں آتا ہے؟ کفارہ آتا ہے شبہ عمد میں. کفارہ تین میں آتا ہے. شبہ عمد، شبہ عمد یہ ہے کہ ایسے آلے سے نہیں مارا جس سے قتل ہوتا ہے. جیسے ڈنڈا مارا تھا اور وہ ایسی جگہ لگا کہ وہ مر گیا، حالانکہ اس آلے سے عام طور پر قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ لگا ایسی جگہ پر یا زور سے مکہ ایسی جگہ پر مارا کہ وہ مر گیا. یہ شبہ عمد ہے. اس میں قصاص نہیں آتا لیکن کفارہ آتا ہے. کفارہ آتا ہے اور دیت آتی ہے. تو اگر اپنے موروث کو اس طرح مارا، بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں اور بھائی نے ڈنڈا مارا، بھائی مر گیا، اب اس بھائی کی جو وراثت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، دوسروں کو ملے گی لیکن اس کو نہیں ملے گی. تو شبہ عمد جو ہے اس میں کفارہ آتا ہے. نمبر ایک، شبہ عمد میں کفارہ آئے گا. نمبر دو، قتل خطا. قتل خطا جو ہے اس میں کفارہ آتا ہے. قتل خطا ہے کہ وہ شکار سمجھ کر مارا، سامنے شکار ہے اور وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے دیکھا پری سامنے، مارا اس کو، اور وہ اس کا موروث تھا، گاؤں میں کہیں پھر رہا تھا تو اس کو لگا تو وہ مر گیا. تو اس میں بھی کفارہ دینا ہوتا ہے. یہ قتل خطا میں. ایک جاری مجرئی خطا ہے، تیسرا قتل جاری مجرئی خطا، کہ وہ اس نے، چونکہ قتل خطا میں جو انہوں نے مارا ہے وہ عمدن مارا ہے، لیکن آگے جو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شکار ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اس کا موروث نکلا. لیکن شبہ عمد شبہ خطا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. جیسے سوتا ہوا آدمی بچے کے اوپر گر گیا، یا کسی پر گرا اور وہ مر گیا، یا نیچے بچہ یا دوسرا دب گیا سونے والے کے، وہ مر گیا، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو کفارہ دینا ہوتا ہے. یہ شبہ عمد ہے. شبہ عمد، یہ شبہ عمد ہے. تو لہذا یہ تین قسم کے قتل وہ ہے، یہ جو کہلاتے ہیں کفارے والے، اور قصاص والا ایک ہے. تو کل وہ ہے کہ کل چار قتل ہے. چار قتلوں کے اندر وارث اگر اپنے موروث کو ان چاروں میں سے کوئی بھی قتل کرے گا کوئی بھی طریقے پر، تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی قتل میں کفارہ نہیں، مثلا کنواں کھودا تھا اور وہ موروث اس میں گر کے مر گیا، کنواں اسی نے کھودا تھا وارث نے، لیکن موروث گر کے مر گیا. یا اس نے جو ہے وہ جانور کے اوپر جا رہا تھا وارث، وہ موروث کو ٹکر لگ گئی اور وہ موروث مر گیا، یعنی جیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے، جا رہا اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک دم، اور موروث، ان میں کفارہ نہیں ہے، لہٰذا اس میں وہ وراثت سے محروم بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال والقتل، نمبر دو، قتل کی وجہ سے محروم ہو جائے، یعنی وارث اگر موروث کو قتل کرے، اللہ یتعلق بھی وجوب القصاص، جس سے قصاص کا واجب ہونا متعلق ہو جائے. اب الکفارہ، تو یہ کفارہ ہو، کفاری تفصیلات. نمبر تین، وہ اختلاف الدینین، تین میں اختلاف ہو. یہ صرف دو ہی، اسلام اور کفر ہے. یعنی مسلمان، یعنی موروث مثلا مسلمان تھا اور وارث کافر ہے، یا موروث کافر تھا وارث مسلمان ہے، تو ایک دوسرے کی وراثت نہیں لیں گے. اور ایسا ہوتا ہے ان یورپین ملکوں میں، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، باپ جو ہے نا وہ مسلمان نہیں، تو اس کی وراثت نہیں لے سکتا وہ، یا بیٹا مسلمان ہے باپ نہیں، یا میاں بیوی ہے. تو بہر اختلاف الدینین، دین کا جو اختلاف ہے، جیسے عیسائی اور مسلمان ہے، میاں بیوی ہے، عیسائی سے شادی کی ہوئی ہے، تو وراثت نہیں چلتی. اور یاد رکھو دین میں صرف اسلام اور کفر ہے، باقی کافر سب ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ وارث بن جاتے ہیں. لیکن اسلام اور کفر، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کیونکہ کفر ایک ملت ہے، لہذا سارے کافر ایک ہی ہیں. وہ اختلاف الدارین، یہ سمجھ لے ذرا، دارین کے اختلاف، دارین کے اختلاف کہ وہ اور ملک میں رہتا ہے یا اور ملک میں رہتا ہے. یاد رکھو یہ اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے ہوں ایک دوسرے کے وارث ہیں.
وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے اور موروث پاکستان میں رہتا ہے، یا ایک امریکہ میں رہتا ہے اور موروث پاکستان میں رہتا ہے، کوئی عرب میں رہتا ہے، یا کہ آسٹریلیا میں رہتا ہے کہ انگلینڈ میں رہتا ہے، سب ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اختلاف الدارین نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہے وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ یہ کفار کے لیے کہ کافر جو ہے نا وہ اگر الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اگر جیسے ایک کافر جو ہے نا وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے اور اس کا اور دوسرا اس کا موروث یا وارث جو ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، وہاں کا نیشنل ہے، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے۔ اختلاف الدارین، اچھا اختلاف الدارین اب کس طرح؟ اما حقیقتاً، یا حقیقتاً دونوں ملک الگ الگ ہوں، جیسے حربی اور ذمی۔ حربی یعنی ایک جنگ والا ہے، اور وہ جیسے ہندوستان مثلا سمجھ لو، اب تو نہیں خیر، حربی جن سے ہماری جنگ چل رہی ہو، اور ذمی جو ہمارے پاس رہتا ہے مسلمان وہ کافر، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ جیسے ہندوستان میں اس کا موروث مر گیا تو پاکستان والا اس کا وارث نہیں بنے گا، یا پاکستان میں کو مر گیا تو وہاں والا۔ حربی اور ذمی یہ تو حقیقتاً دو ملک الگ الگ ہے، کیونکہ دار الحرب الگ ہے اور یہ دار الاسلام الگ ہے۔ دار الاسلام میں ذمی رہتا ہے، یہ بھی کافر ہے، اور وہ بھی مثلا یہ بھی ہندو ہے وہ بھی ہندو، یہ عیسائی وہ عیسائی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے۔ اور حکمن، یا ہے تو ایک ہی جگہ پر لیکن حکمن دو ملک ہے، جیسے مستامن اور ذمی۔ مستامن وہ جو ویزا لے کر آیا ہمارے ملک، دوسرے ملک سے، جیسے ہندوستان سے ویزا لے کر پاکستان میں آیا ہوا ہے اپنے رشتے داروں کے پاس، یہ ایک دوسرے وارث نہیں بنیں گے، اگرچہ دیکھنے میں دونوں ایک جگہ ہے، ویسے پاکستان آیا ہوا ہے، یہاں کو موروث مر گیا تو وہ نہیں لیں گے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے، ان کی وراثت اس کیونکہ وہ مستامن ہے، وہ عارضی طور پر ہمارے یہاں آیا ہوا ہے، یہاں کا مستقر رہنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کا ملک اور ہے، اس کا ملک اور ہے، اگرچہ اس وقت دونوں ایک جگہ پر ہیں، دونوں ایک جگہ جمع ہے، لیکن وارث نہیں بنے گے۔ ابل حربیین من دار مختلف، یا دو حربی ہیں، یا دو ملک حربی ہیں، ہمارے مثلا دو ملک ہیں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، مثلا ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی ہے اور چین کے ساتھ بھی، دو ملک حربی ہیں، یہ بھی حربی یہ بھی حربی، اب یہ دونوں حربی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، بات سنی؟ اگر ہمارے ان کے ساتھ جنگ ہے، دال حرب کا بھی وارث نہیں بنے گے۔ اچھا آپ کہیں گے جی وہ تو ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمارا وراثت کا کیا تعلق ہے؟ یاد رکھو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ مقدمہ مسلمانوں کے پاس لے آئیں، یہ اصل میں ایسا ہوتا تھا، یہ چونکہ آج تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ آج ہم بہت کمزور ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب عالم اسلام بہت بڑا تھا تو یہ کفار اپنے مقدمات مسلمانوں کے پاس لے آتے تھے، جس طریقے پر آج ہمارے بہت سے معاملات جو ہے نا وہ جو بڑی عدالتیں ہیں، اقوام متحدہ کی عدالت میں جا کر جو ہے نا وہ ورلڈ جو کورٹ ہے ان میں جا کر مقدمہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، تو پہلے مسلمانوں کے آتے تھے کہ جی یہ دیکھو جی ہم مسئلہ حل کراؤ، ہے دار الحرب میں ہی سارے، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا روب دبدبہ ہوتا تھا تو وہ پھر مسئلے کو دوسرے ملکوں کے مسئلے، یورپ مسئلے حل کرنے فرانس والے آ رہے ہیں، مان عدالت دیکھتی کہ اگر یہ دو حربی بنا باہر نہیں بنا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ بات یہ نقطہ اہم ہے، ورنہ آپ کہیں گے جی ہمیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت کیا ضرورت ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب اس میں انوالومنٹ ہو یا ہم سے وہ فتویٰ طلب کریں یا ہم سے اس کا حل طلب کریں تو ہم یہی بتائیں گے کہ اگر دو حربی ملکوں سے الگ الگ آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا چاہے وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، مثلا دونوں پاکستان آئے ہوئے ہیں تو پھر بھی وارث نہیں بنیں گے کیونکہ اصل میں ان کا ملک الگ ہے۔ اچھا ملک الگ کیسے ہوتا ہے؟ والدار انما تخت باختلاف المنع، کہا کہ لشکر کی وجہ سے الگ ہوتا ہے، ایک تو لشکر الگ، فوجیں الگ الگ ہیں، جیسے آسٹریلیا کے اندر آپ جو آپ کی اسٹیٹس ہیں، یہ اسٹیٹس الگ ملک نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فوجیں الگ نہیں، ایک ہی فوج ہے، والملک
اور بادشاہ الگ الگ ہو وہاں کا بادشاہ، تو لہٰذا وہ 7 اسٹیٹس جو ہیں آپ کے آسٹریلیا میں، یا امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، یا یو کے میں جو اسٹیٹس ہیں، تو یہ ایک ہی ملک ہے، اس ان کا بادشاہ ایک ہے، ان کی فوجیں ایک ہیں۔ اگر بادشاہ الگ ہو، جیسے فرانس ہے وہ الگ ہے، پاکستان الگ ہے، ہندوستان الگ ہے، افغانستان الگ ہے، ایران الگ ہے، یہ منع والملک، یہ دو چیزیں ہیں جو ملک الگ الگ لشکر جن کی الگ الگ فوجیں ہوتی ہیں، اگر کوئی جھگڑا مگڑا ہوتا ہے تو میدان میں آ جاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ انگلینڈ اور فرانس کا کتنا جھگڑا چلتا رہا، جرمنی کا یورپین کے ساتھ کتنا جھگڑا چلتا رہا، لڑائیاں چلتی رہیں۔ تو یہ ہے، تو انما تختلف باختلاف المنع، یہ منع اور ملک کی وجہ سے الگ ملک سمجھا جائے گا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ جو الگ ملک کا مسئلہ ہے یہ کفار کے درمیان ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہے گا وہ ایک دوسرے کا وارث بنتے ہیں۔ یہ کفار ہیں کہ وہ الگ الگ حربی اور ذمی ہوتا ہے، یا مستعمر ذمی ہوتا ہے، یا دو الگ الگ حربی ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو موانع من الارث ہیں: غلامی ہے، قتل ہے، دین کا اختلاف، اسلام کفر، اور اختلاف الدارین۔ تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے وارث موروث کی وراثت نہیں لے سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔